السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود اسلام کے بعد رب کائنات کا شکر ہے کہ آج پھر ہم اس مجلس میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا الحمدللہ جو درس حدیث ہے اس کا موضوع دنیا کی بے ثباتی ہے، یعنی دنیا کی محبت اور ان چیزوں سے، اور دنیا میں انسان کو کیسے رہنا چاہیے۔ تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیمات دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن و حدیث کا فہم سلیم عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان کی سلامتی اور صحت کی سلامتی کے ساتھ بخیر عافیت ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پر ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مجلس کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے افراد پر آسانیاں فرمائے، تمام انسانوں کو اس پریشانی سے نجات دلائے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، اور جو بے نمازی ہیں اللہ کریم اپنے فضل سے ان کو نمازی بنا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے ذکر و فکر کو قبول فرمائے۔ ہم حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ رقیہ شریعہ اور پھر دعا کی طرف آئیں گے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنقبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک۔ رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا دنیا میں یوں رہو جیسے اجنبی یا راہ چلتا مسافر ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر آپ اس حدیث پاک کے مفردات پر غور کریں تو آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت کیا گیا کہ اخذ، پکڑا ہے، یعنی دو
تو غریب جو شخص اپنے شہر سے دور ہو، کسی جگہ جہاں اس کے اہل و عیال نہ ہو، اس کی رہائش نہ ہو، یعنی اجنبی ہو، تو عابر و سبیل یعنی راہ چلتا، اذا امسیت جب تو شام کرے، مسا زوال سے، آدھی رات تک کے وقت کو کہتے ہیں، اذا اصبحتا جب تو صبح کرے، آدھی رات سے زوال تک کا وقت صبح کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان زمانوں میں یہ تھا کہ جب کوئی انسان اس کو کہیں رہنے کے لیے جگہ نہ ملتی، وہ سفر کر رہا ہوتا، تو وہ جا کے کسی بھی شخص کے دروازے پر دستک دیتا، تو اندر سے آواز آتی کہ کون ہے، تو وہ کہتا الضیف یرحمکم اللہ، کہ مہمان ہوں، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، تو وہ اسے جگہ دے دیتے۔ اسی طرح ایک شخص سفر کر رہا تھا، رات ہو گئی، تو اب کہیں اسے کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا کہ کہیں کوئی آبادی ہے، ایک گھر نظر آیا، آخر اس نے وہاں جا کے دستک دی، تو اندر سے آواز آئی کہ من، تو کہا ضیف یرحمکم اللہ، تو اس نے جواب دیا اندر سے گھر کے مالک نے کہ تفضل یا ایھا الذلیل، کہ اے ذلیل آدمی مہربانی کر کے اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے پاس کوئی چائس نہیں تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، اور یعنی رہنے کے لیے رات کو کوئی جگہ نہیں تھی، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ جب اندر گیا تو اس شخص نے کہا کہ تفضل یا ایھا الملک، کہا کہ بادشاہ سلامت تشریف لے آئیں۔ جب اندر چلا گیا تو سنا کہ اب بادشاہ بن گیا ہوں۔ اب اس شخص نے بڑی تواضع کی، ہر طرح سے بڑا مہمان نوازی کی۔ اب جب وہ رخصت ہونے لگا، اس نے اجازت لی، تو اس نے کہا تفضل یا ایھا الشاعر، کہ اے شاعر آدمی آپ تشریف لے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے میں نے آپ کے دروازے پر دستک دی تو آپ نے کہا تفضل یا ایھا الذلیل، پھر آپ نے کہا تفضل یا ایھا الملک، پہلے کہا کہ ذلیل آدمی اندر آ جاؤ، پھر کہا بادشاہ سلامت تشریف رکھیں، اور میری خاطر تواضع بھی ہر طریقے سے کی، اور اب آپ نے مجھے شاعر بنا دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب آپ نے دروازے پہ دستک دی تو آپ ذلیلوں کی طرح ذلیل و خوار ہو رہے تھے، باہر آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے، کھانے کے لیے۔ جب آپ میرے گھر کے اندر آ گئے تو اب چونکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا فرض بنتا تھا کہ میں آپ کی خاطر تواضع کروں، مہمان نوازی کروں، تو اب آپ بادشاہوں کی طرح تھے، اور جب یہ آپ اب مجھ سے اجازت لے کے جا رہے ہیں تو اب آپ کی حیثیت شاعروں کی طرح ہے، اگر چاہیں تو میری تعریف کریں، چاہیں تو میری برائی بیان کریں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں بتایا کہ دنیا کی بے ثباتی کی طرف ہمیں توجہ دلائی، کہ کوئی مسلمان دنیا کو مستقل ٹھکانہ نہ سمجھے، دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، چند دنوں کی ایک تماشا ہے، کھیل تماشا دنیا۔ پھر آپ دیکھیں یہاں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا سے دل نہ لگائیں، بلکہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے، یہ عارضی چیز ہے، یہ مستقل رہنے والی چیز نہیں ہے، اس میں مال و دولت اکٹھا کرنے کے پیچھے نہ لگ جاؤ، دنیا میں اتنا ہی رہنے کی خواہش رکھو جتنا آپ کی ضروریات کے مطابق ہے، لیکن دنیا میں اتنے نہ گم ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ۔ اب دیکھیں کہ ہر متنفس یہاں آیات مستعار لے کر آیا ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے یہاں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ انسان اس دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی کی تیاری کرے۔ اور پھر جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اس دنیا میں آزمایا جائے گا انسان۔ یہ دنیا سعادت کی جگہ بھی ہے، شقاوت کی جگہ بھی ہے، خوشی کی جگہ بھی ہے، غم کی جگہ بھی ہے، مصیبت اور پریشانی کی جگہ بھی ہے، آسانیوں کی جگہ بھی ہے۔ اس میں
بعض انسانوں کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، بعض انسانوں کو غمیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور آپ کو آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور جانوں کی کمی کے ذریعے، پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ ان ساری چیزوں پر صبر کریں گے، استقامت اختیار کریں گے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے، تو کہا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری سنا دیں۔ ان کو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بشر صابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ دنیا جو ہے یہ مستقل کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یا دنیا غر غیری، دنیا تو اور کسی کو جا کے ورگلا، میں صحابہ کرام کے دلوں میں دنیا کبھی بھی رچی بسی نہیں۔ انہوں نے اپنا جان مال ہر چیز، اپنا تن من دن اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ وہ اس آیت کی عملی تفسیر تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ تو اب دیکھیں کہ انسان کو یہاں عمل کرنے کا حکم دیا گیا جس کی حقیقی جزا اور بدلہ آخرت میں ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی جو ہے اس کا بھی اجر ملے گا، ذرہ برابر جو برائی ہے اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور پھر وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی اور کا بوجھ نہیں آپ کو اٹھانے کے لیے کہا گیا۔ تو ہر انسان اپنے اعمال جو ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی اپنے ہاتھوں کے ذریعے آگے بھیجیں گے وہ اپنے سامنے پائیں گے۔ اور پھر یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا سورہ شورا میں، سورہ شورا کی آیت نمبر 20 ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث، جو آخرت کی کھیتی کا یہاں جو کچھ بھی محنت کرے گا اسی حساب سے جزا کا مستحق ہوگا۔ دنیاوی مال و دولت، مناصب، عزت، سب اللہ تعالیٰ کی ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کسی چیز کی قیمت ہے تو وہ تقوی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اشکالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کے تقوی کی طرف دیکھتے ہیں، دلوں کی طرف۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جابر بن عیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجد اسکا میت قال ایکم یحب ان هذا له بدرهم فقالوا ما تحب انه لنا بشيء قال فوالله للدنیا اهون على الله من هذا علیکم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، باب الدنیا سجن للمومن، جیسے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے کان کٹے مردہ بچے کے پاس سے گزرے اور فرمایا تم میں سے کون ہے جو ایک درم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا ہم تو اسے بلا قیمت بھی لینا پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ بے وقت چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم تمہارے نزدیک جس طرح یہ چیز بے وقت اور بے قیمت ہے، یہ بکری کا بچہ، تو اللہ کے ہاں اسی طرح دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقت اور بے قدر چیز ہے اور بے حقیقت چیز ہے۔ چونکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ آرام راحت ہوگی، اس لیے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اہل اسلام کے لیے قید خانہ قرار دیا، کافر کے لیے اس دنیا میں آرام اور آخرت میں وہ اسے سزا ملے گی، عذاب جھیلیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ پابندی کی جگہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ چونکہ یہ دنیا اور دنیا کا مال و دولت اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث پاک میں جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
اس میں عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان دنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم ومتعلم، یعنی خبردار یہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان سب ملعون ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے یاد اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے امور کے عالم اور متعلم کے۔ بعض لوگ اصول دنیا کے بڑے مشتاق ہوتے ہیں اور اس میں حلال حرام اور جائز و ناجائز کی تعظیم جو ہے تمیز وہ کھو دیتے ہیں اور اس طرح اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ اب تصور کریں کہ جس دنیا کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، جن لوگوں کے لیے کرتے ہیں، وہ ہمارے کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، اس لیے انسان کو اللہ اور سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور تابعداری کرنی چاہیے، آپ کی احادیث پر عمل کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو کھانا چاہیے، جو دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں ان کو وہ حقوق دینا چاہیے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیں کہ جو شخص بھی آخرت کی کامیابی کا خواہشمند ہو، وہ آخرت کی فکر رکھتا ہے، ہمیشہ آخرت اس کے سامنے رہتی ہے، قبر ہمیشہ اس کے سامنے رہتی ہے، اور وہ ان چند دنوں کی دنیا کی آسائش کی زندگی یہ دنیا کے نشیب و فراز میں گم نہیں ہوتا۔ حالانکہ دنیا کی زندگی جیسے بھی ہو گزری جائے گی، انسان یہاں بے شک تنگی و ترشی میں رہے، تاہم اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے رضا کے اصول اور آخرت کی فلاح کی طرف سے انسان غافل نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت، دنیا کے مال و دولت سے محفوظ رکھا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا احب العبد حماہ الدنیا کما یذل احدکم یحمی سقیمہ الماء، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے دنیا سے یوں محفوظ رکھتا ہے جیسے تم بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ جب آپ اٹھے تو آپ کے جسد مبارک پر چٹائی کے نشان تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کے لیے نرم بستر تیار کر کے بچھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میرا اور دنیا کا تعلق صرف اس قدر ہے جیسے کوئی مسافر راہ چلتے ہوئے کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرے، سستائے اور کچھ دیر کے بعد اسے چھوڑ کر اپنی راہ لے۔ اس کو صحیح ترمذی نے، جامعہ ترمذی نے روایت کیا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کس طرح تھا دنیا کے معاملے میں۔ آپ نے دنیا کی بے ثباتی اور بے وقتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا واللہ مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجل احدکم اصبعہ فی علیم الیم فلینظر بما ترجع، یعنی اللہ تعالیٰ، اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا، اللہ تعالیٰ کی قسم دنیا کے آخرت کے تو انگلی کے ساتھ جو پانی کے قطرے واپس آتے ہیں اتنی بھی اہمیت نہیں ہے دنیا کی۔ تو چنانچہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان کے کندھے پر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کندھے سے پکڑا اور فرمایا تم دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے، کن فی الدنیا کا انکا غریب و عابر و سبیل، یا اجنبی مسافر ہوتا ہے، پردیسی ہوتا ہے، ٹریولر ہوتا ہے، نہ کہیں نہ کہیں ٹھکانہ کر لیتا ہے، چند دنوں کے لیے وہاں ٹھہر جاتا ہے، لیکن اسے اپنے گھر جانے کی واپس فکر ہوتی ہے۔ تو جس طرح اس پر صرف یہ دن سوار رہتی ہے کہ سفر طے کر کے جلد از جلد کوئی یعنی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے اور پھر اپنا جو بھی اس کا مقصد ہے وہ پورا کر کے واپس اپنی منظر کی طرف لوٹے۔ اسی طرح دین اسلام کے رائی جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اصل مقصد سے
کام رکھیں اور اخروی فلاح و بہبود کے لیے کہ نصب العین کو آپ کسی بھی وقت اپنی نظر سے اوجھل نہ کریں۔ اگر وہ اس دنیا میں الجھ گیا تو پھر جو منزل کا اصول نہ ہو سکے گا۔ ایک مومن کے دن نزدیک یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اس کی اصل دھیان، اصلی مسکن جنت کی طرف ہونا چاہیے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ پھر اس حدیث پاک میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک مومن کے لیے زوائد ضرورت سامان جمع کرنے میں کوئی مسلط نہیں ہے۔ جس طرح مسافر اپنے ساتھ زاد راہ لے لیتا ہے، اس طرح مومن آدمی کو بھی دنیا سے آخرت کو وہ جا رہا ہے، یہ اس کا سفر ہے۔ دنیا کا سفر طے کرتے وقت صرف وہ ضروری اور ناگزیر سامان اپنے ساتھ رکھے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے شام ہو تو صبح کی انتظار میں نہ ہو، اور صبح ہو تو شام کی انتظار مت کرنا۔ کیا معلوم تم جس صبح یا شام کے منتظر ہو وہ تمہیں نصیب ہوگی یا نہیں۔ اس لیے بیماری سے قبل صحت کو غنیمت جانو اور آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کر لو۔ بیماری میں کچھ نہ ہو سکے گا، اس طرح 4 روزہ زندگی کو غنیمت جانو، جو نیکی کر سکتے ہو کر لو، اور موت تمہارے تعاقب میں ہے، نہ معلوم کس وقت موت آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان سویا ہوا ہو، موت آ جائے، اس لیے ہر وقت انسان کو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس میں انسان کو ندامت اس دن نہ اٹھانی پڑے، ایسا دن جو یوم الحسرت والندامہ ہے، جس میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، صرف آپ کے اچھے اعمال آپ کے کام آئیں گے۔ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، والدین اپنی اولاد سے بھاگیں گے، ہر بندہ اس دن رب نفسی نفسی کہے گا، لیکن آقائے دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی رب امتی امتی کہیں گے۔ تو آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ نبی جس کا اپنی امت کے ساتھ اتنا پیار کا رشتہ تھا، اتنا محبت کا رشتہ تھا، اتنے حریص تھے وہ اپنی امت کے لیے، تو آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، آپ کی حدیث مبارکہ پر عمل کریں، آپ کے ایک ایک سنت پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان راستوں سے جاتے تھے جن درختوں کے درمیان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں، اور فرماتے تھے کہ حضور اس راستے سے گزرے تھے۔ تو یہ صحابہ کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ عقیدت تھی۔ پھر اسی قسم کا قول سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ارتحلت الدنیا مدبرہ ارتحلت الآخرہ مقبلہ ولکل واحد منہا بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ دنیا کا سفر جاری رہے گا اور آخرت تیزی سے آ رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے بیٹے یعنی چاہنے والے ہیں، پرستار ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بیٹے بن جاؤ، دنیا کے بیٹوں شیدائیوں میں سے نہ ہو۔ آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل کی فرصت نہ ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں۔ یہ رمضان مبارک کی مقدس ساعات، یہ فرصتیں، یہ لمحات دوبارہ نہیں آئیں گے۔ جیسے آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرتوں کا قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس میں رب کائنات نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان جو ہے یہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر رمضان ایک نظم و ضبط کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، اس میں انسان کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ عبادت کرے، ریاضت کرے، اللہ کا ذکر کرے، کتاب کی تلاوت کرے، کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے، حدیث مبارکہ کو پڑھے۔ اس میں جو لوگ عام دنوں میں قیام اللیل نہیں کر سکتے، تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ سحری کے وقت اٹھیں، وضو کریں اور چند رکعت پڑھ کے اس کے بعد سحری کریں، دعا کریں۔ یہ
قیمتی لمحات ہوتے ہیں، عصر کے بعد کا جو شام تک وقت ہے، اس میں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ذکر و فکر میں مشغول رکھیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول رکھیں، دعا میں مشغول رکھیں۔ اس وقت کے بارے میں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں 4 غلام اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اس کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہوں جو اس وقت یعنی عصر کے بعد تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطب من ذکر اللہ، ہر وقت آپ کی زبان ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ پھر یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہوتی جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذکر کرتی ہے، اللہ کی رحمت اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، ان کے اللہ کے فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنے ملائے اعلیٰ میں ذکر کرتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ جو قیمتی لمحات ہیں، بجائے اس کے کہ ہم غیبت کریں، حسد کریں، دوسرے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں کریں، تو اپنے آپ کو اس رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ سمجھیں کہ آپ معتکف ہیں اور ڈسپلن کے اندر اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ ایک کرش ٹریننگ کورس ہے جس کے بعد اگر انسان ان ساری تعلیمات پر عمل کرے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول نے دی ہیں، تو جب وہ 1 مہینے کے بعد اس یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو وہ تقویٰ کی ڈگری لے کر نکلتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم اگلی حدیث کے ساتھ 40 کی اگلی حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ کل ہماری یہ 40 کی کتاب انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا تھا ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم حدیث پاک کی کوئی اور کتاب انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ ہم رقیہ شریعہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی طرف آئیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل مشتاق لرؤیتہ وارزقنا رؤیتہ فی الدارین یا رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضب وعقاب شر عباد ومزات الشیاطین ومن یحضرون، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہم ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرا وذرا ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرا في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل تارك إلا تاركا يترك بخير يا رحمن۔ أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين، ولا تمدن عيناك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويشفي صدور قوم مؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم تحسنت باللہ الذی لا الہ الا هو الہی و الہ کل شیء واعتصمت بربی ورب کل شیء وتوکلت علی الحی الذی لا يموت واستطفأت الشر بلا حول ولا قوة الا باللہ حسبی اللہ حسبی الرب من العباد حسبی الخالق من المخلوق حسبی الرازق من المرزوق حسبی الناصر من المنصور حسبی الذی بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ حسبی اللہ وکفى من دا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللهم اصرف عنی حر العین وبرد العین وصب العین اللهم رب الناس اذا بالباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما بسم اللہ ارقی نفسی من کل شیء یؤذینی من شر کل عین نفس او عین حاسد اللہ یشفینی بسم اللہ ارقی نفسی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، جو قرآن پاک کی ہم نے تلاوت کی ہے ختم اس کا، اور قبول فرمائے اپنے بارگاہ میں درود پاک جو پڑھا گیا، ہمارے ساتھیوں نے پڑھا، مختلف اسی طرح کلمہ شریف کا ذکر، استغفار جو کیا گیا رب کائنات، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ فرما لیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے دوست عظیم صوفی اسکالر مفتی محمد خورشید عالم صاحب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے اہل خانہ کو، بہت علمی شخصیت ہے ماشاء اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے علماء سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے دوست عرفان فراز صاحب ہیں برمنگھم سے، واسط سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو، ان کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ علیم مخدوم صاحب ہیں، اسی طرح عمر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، چودھری حمزہ جاوید صاحب ہیں، اور بھی کافی سارے دوست ہیں ہمارے ساتھ، ترکی سے، مغرب سے، تیونس سے، اگرچہ وہ یعنی بعض اوقات جب اردو میں ہم بات کرتے ہیں تو اس کو نہیں سمجھتے، لیکن ان کی محبت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ وہ اس مجلس میں شریک دعا کے لیے۔ اب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم لا تدع فی مقامنا هذا ذنبا الا غفرت ولا دینا الا قضیت ولا مریضا الا شفیت وعافیت ولا طالب علم الا وفقت ولا مسافر الا وصلت ولا مظلوم الا نصرت یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انی اسألک بعدد خلقک بعز عرشک برضاء نفسک بنور وجهك بمبلغ علمك وحلمك ببقاء قدرتك وببسطة قدرتك بمنتهى رحمتك بإدراك مشيتك بكلية ذاتك بكل صفاتك بتمام وصفك بنهاية أسمائك بمكنون سرك بجميل برك بجزيل عطائك بكمال منك بفيض جودك بشديد غضبك بسباك رحمتك بعدد كلماتك بغاية بلوغك يا الله بتفرد فرديتك بتوحيد وحدانيتك ببقاء بقائك بسرمدية أوقاتك بعزة ربوبيتك بعظمة كبريائك يا الله بجاه جلالك بكمالك بجمالك بأفعالك بأنعامك بسيادتك بملكيتك بجباريتك بمشيتك بعظمتك بلطفك بسرك ببرك بإحسانك بحقك وبحق رحمتك يا الله وبحق محبوبك حبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعلنا فرجا مخرجا وشفاء من الهموم والوباء والبلاء والوباء والطعن والطاعون والعناء ومن جميع الأمراض والآفات والآعات والبليات في الدنيا والآخرة اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك وأجمع نفوسنا على خشيتك وأجمع أرواحنا في جنتك وارزق كل ماموم بالفرج وكل محروم بالذرية الصالحة وكل موسر باليسر وكل مديون بقضاء دينه وكل حزين بالفرح وكل مريض بالشفاء وكل ميت بالرحمة اللهم إني أسألك بنورك الذي أشركت له السماوات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك
وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية، اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية وارزقهم من واسع رزقك وتقبل أعمالهم. اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوات والقبول في الطاعات والشكر عند الخيرات والخشوع في الصلوات والعفو عند الآثارات. اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاة، واحفظنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاء. یا پاک پڑا اس کا ثواب ذکر اذکار کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما آپ کے توسط سے ازواج مطہرات آل بیت کے روح کو اس سال ثواب کرتے ہیں، حسنین کریمین تو قبول منظور فرما، صحابہ کرام تبعین تبع تابعین قادری نقش بندی رفاعی چشتی جتنے بھی سلسلوں کے بزرگان دین ہیں ان کے روح کو اس سال ثواب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما، جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سب کے روح کو اس سال ثواب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما۔ حاضرین مجلس میں سے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے اہل خانہ میں سے اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے روح کو سال صاحب کرتے ہیں تو قبر منظور فرما۔ یا ہمارے خاندان کے مشائخ لدر جتنے بھی ہیں یا ان کے روح کو سال صاحب کرتے ہیں تو قبر منظور فرما۔ حضرت صوفی صادق صاحب اگار شریف والے ان کے روح کو سال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو سال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما۔ یا الہی حضرت پیر سید علاء الدین الگیلانی البغدادی کے روح کو سال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما۔ یا علی جتنے بھی مشائخ ہمارے اس دنیا سے چلے گئے سب کے روح کو سال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما۔ بالخصوص میرے استاذ محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو سال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما۔ یا علی ان تمام حضرات کے ہم فیوزات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام انسانیت کے حال پر رحم و کرم فرما، تمام مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما، کشمیر کے مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما، عراق کے مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما، شام کے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر، یا الہی جہاں جہاں مسلمان فلسطین میں کشمیر میں جس جگہ بھی مظلوم ہے یا اللہ تو ان پر اپنا خصوصی کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت عطا فرما۔ یا الہی اہل پاکستان کو محفوظ فرما، اہل کشمیر کو محفوظ فرما۔ یا الہی برطانیہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی انسان ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا الہی جہاں جہاں بھی مسلمان تنگی اور تنگ دستی کا شکار ہیں یا اللہ اس کو آسانی میں بدل دے، اور اس مجلس کی برکت سے یا اللہ تمام امت مسلمہ اور تمام انسانی کو اس پریشانی سے نجات۔ یا الہی حضرت علامہ مفتی محمد خورشید عالم صاحب ان کو صحت دے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھ یا اللہ، ان کے اہل خانہ کو، ان کے عزیز و اقارب کو، ان کے دوستوں کو، ان کے محبین کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا الہی جتنے بھی ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا اردن سے، ترکی سے، مغرب سے، تیونس سے، پاکستان سے، کشمیر سے، یا الہی سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ تم بہتر ضرورتوں کو جاننے والا ہے یا اللہ، تم اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرما، ان کو سیدت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا الہی جو مانگ سکے اس کو بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا وہ بھی عطا کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے ساتھ اپنے فضل اور احسان کے مطابق معاملہ فرما، اپنی ہماری غلطیوں کوتاہیوں کی طرف نہ دیکھ یا اللہ، تو اپنے وسیع رحمت کی طرف دیکھ، فضل کی طرف دیکھ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا الہی تیرا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ یا الہی ہم کار ہیں، بدکار ہیں، چاہے ذلت میں ہیں، ڈوبے ہوئے، مگر جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام محفوظين ومن المعاصي حاربين ولا الطاعات واقفين وبالشهادة ناطقين وفي الآخرة مرحومين وفي القبر مونسين وعند السؤال ثابتين وفي الحشر آمنين وفي الميزان راجحين وعلى الصراط جاهزين ومن الحوض واردين ومن النار باعدين وفي الجنة خالدين وفي الفردوس نازلين وفي الليين ساكنين وفي وجه الله ناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه محمد وعلي وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ہمارے جتنے بھی یہ ساتھی سے سب کے حال پر رحم و کرم فرما، تمام مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم۔ اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه محمد وعلي وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
آمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ کل پھر ہم اسی مجلس میں اسی وقت حاضر ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے والدین کا، اور رمضان مبارک کے ان مقدس ساعتوں سے مستفید ہونے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. اور اس کی میں جو رقیہ شریعہ میں نے پڑھی ہے، اس کی الحمدللہ مجھے اجازت ہے امام احمد رفاعی تک متصل سند کے ساتھ. تو اس رقیہ شریعہ کو جو بھی سنے گا انشاءاللہ اسے اللہ کریم شفا عطا فرمائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.